نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ زکوٰۃ کے احکام و مسائل کا یہ چوتھا حصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اس کے پہلے کے تین حصے بھی آپ حضرات بغور سماعت کریں، یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہو چکے ہیں اور ہمارے اس واٹس اپ چینل کے اندر بھی موجود ہیں۔ جو احباب نئے جڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تینوں پارٹ وقت نکال کر سماعت کریں۔ اس میں زکوٰۃ دینے کی فضیلت، نہ دینے کی وعیدیں، نصاب کی مقدار، نصاب کا موجودہ وزن کیا ہے، اور سونے چاندی کی زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے، وہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اور آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم لوگ تجارت کے مال کے مسائل پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کے باریک سے باریک مسائل کا بھی احاطہ کروں، پھر بھی بہت سے مسائل رہ سکتے ہیں، تو جو مسائل رہ جائیں آپ مجھے واٹس ایپ کے ذریعے اس کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں جواب عرض کر دوں گا۔ مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جسے شروع ہی سے بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو۔ اگر خریدنے یا میراث میں باپ کی پراپرٹی ملنے کے بعد تجارت کی نیت کی تو اب وہ مال تجارت نہیں کہلائے گا۔ مثال کے طور پر زید نے ایک کار خریدی، اس نیت سے خریدی کہ اسے بیچ دوں گا اور نفع کماؤں گا، تو یہ مال تجارت ہے۔ اگر استعمال کے لیے خریدی تھی، اس وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی، صرف استعمال کی تھی، مگر خریدنے کے بعد نیت کر لی کہ اچھے دام ملیں گے تو بیچ دوں گا، یا پختہ نیت ہی کر لی کہ اب اس کو بیچ ڈالنا ہے، تب بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ خریدتے وقت کی نیت پر زکوٰۃ کے احکام مرتب ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ اگر کسی تاجر آدمی کا انتقال ہو جائے اور اس کا مال اس کے وارثین کو ملے جو مال تجارت تھا، پھر وارثین نے بھی اگر تجارت کی نیت کی تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مال تجارت کوئی بھی چیز ہو جسے آپ بیچ رہے ہیں، جس کی قیمت سونے یا چاندی کے نصاب یعنی 86 گرام سونا یا 613 گرام چاندی کو پہنچے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب کسی کے پاس 30,000 روپے کا مال تجارت ہے، لیکن کچھ روپے ہیں، سونا چاندی ہے، سب مل کر چاندی کا نصاب اگر پورا ہو جائے 613 گرام چاندی کا، تو اسے زکوٰۃ دینی پڑے گی، چونکہ یہ سب ایک جنس سے ہے۔ اسے اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ جس طرح آپ سونے چاندی میں مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% ادا کرتے ہیں، اسی طرح مال تجارت میں بھی 2.5% ہی زکوٰۃ ہے۔ مال تجارت میں جو نفع حاصل ہوتا ہے، زکوٰۃ اصل میں مال تجارت پر فرض ہوتی ہے، نفع پر نہیں، بلکہ سال مکمل ہونے پر نفع کی موجودہ مقدار اور مال تجارت دونوں پر زکوٰۃ ہے۔ یعنی جو نفع حاصل ہوا جب زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو اس وقت جو مال موجود ہے اس کے پاس، تو اس مال کو بھی وہ کاؤنٹ کرے گا، وہ نفع کے ذریعے حاصل ہو یا کہیں سے مل گیا، تو وہ سب وہ ادا کرتے وقت اس کو کاؤنٹ کرے گا۔ بیچ بیچ میں جو آیا اور ختم ہو گیا تو اسے کاؤنٹ نہیں کرنا ہے۔ مال تجارت کی زکوٰۃ دینے کے لیے اس کی قیمت لگوائی جائے، پھر اس کا 40واں حصہ ادا کیا جائے۔ جس وقت آپ مال تجارت پہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، مال تجارت پر سال گزرنے پر جب آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، تو جو اس کی قیمت ہوگی اس کا اعتبار کیا جائے گا اور اس حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائیں گی۔ جو لوگ ہول سیل کا کاروبار کرتے ہیں، تو ہول سیل کا کاروبار کرنے والا شخص جس دن جس وقت مالک نصاب ہوا تھا، دیگر شرائط پائے جانے اور سال گزرنے پر جب وہ دن وہ وقت آئے تو جتنا مال موجود ہے حساب لگا کر اس کی فوراً زکوٰۃ ادا کرے، اور جو ادھار میں گیا ہوا ہے اس کا اپنے پاس حساب محفوظ کر لے، اور جب اس ادھار کا 5واں حصہ اسے مل جائے تو اس وصول شدہ حصے کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اس حساب سے جتنا مال ملتا جائے اتنے حصے کی زکوٰۃ ادا کر لے۔ لیکن آسانی اسی میں ہے کہ ادھار میں گئے ہوئے مال کی بھی زکوٰۃ ادا کر دے، تاکہ بار بار کے حساب سے اسے نجات ملے۔ اور میری گزارش ہے کہ جو ادھار میں گیا ہوا مال ہے اس کی زکوٰۃ دے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی ادھاری جلد سے جلد آپ کو مل جائے، جس نے لیا ہے اس کا دل نرم پڑ جائے، وہ آپ کی ادھاری دے دے۔ بہرحال میرا یہی معمول ہے کہ میں نے جو ادھار دے رکھا ہے میں اس کی اپنے وقت پر زکوٰۃ ادا کر دیتا ہوں، اور اس کی برکتیں الحمدللہ حاصل ہوتی ہیں۔
یہاں ایک میں آپ کو جدول بنانے کے لیے گزارش کروں گا کہ آپ ایک جدول بنا لیں، ایک پرچہ بنا لیں آسانی کے ساتھ۔ جو لوگ ہول سیل میں یا ریٹیل میں کاروبار کرتے ہیں وہ ایک چار خانوں کا جدول بنا لیں، ہول سیل کا کاروبار کرنے والے اور ریٹیل کا کاروبار کرنے والے۔ نقشہ اس طرح بنائیں کہ آپ ایک جگہ لکھیں موجودہ سامان تجارت کی قیمت کیا ہے، پھر وہاں پہ وہ قیمت آپ لکھ دیں، کرنسی نوٹ، پھر وہاں پہ کتنی ہے وہ لکھ دیں، ادھار میں گئی ہوئی رقم اس کو لکھ دیں، ادھار میں گیا ہوا سامان اس کو لکھ دیں، پھر ٹوٹل کر لیں۔ پھر اس میں سے ادھار لی ہوئی رقم یا ادھار میں لیے ہوئے سامان تجارت کو کاٹ دیں، جو آپ پر ادھاری ہے یا جو آپ نے ادھار لیا ہے اس کو تفریق کر دیں، کاٹ دیں، مائنس کر دیں۔ باقی جو بچ رہے ہیں اس کا 2.5% بطور زکوٰۃ ادا کریں۔ یاد رکھیے ادھار میں گئی ہوئی رقم یا سامان تجارت کی زکوٰۃ فی الحال ادا کرنا تو واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ادا کر دے تو انشاءاللہ تعالی اسے ثواب تو ملنا ہی ہے، اور اس کی برکت سے پیسے بھی مل جائیں گے، اور بار بار جو دقتیں پیش آتی ہے اس سے بھی نجات ملیں گی۔ یا وہ یوں بھی کر سکتا ہے کہ جب مال مل جائے تب ادا کرے۔ مال تجارت جب تک خود یا دیگر مالوں سے مل کر نصاب تک پہنچتا رہے گا، وجوب زکوٰۃ کی دیگر شرائط مکمل ہونے پر ہر سال زکوٰۃ واجب ہوتی رہیں گی۔ اگر کوئی خریدنے کے بعد نیت بدل دے، کسی نے کوئی چیز خریدی مثلا کار وغیرہ تجارت کی نیت سے، مگر جب دیکھا یہ کار استعمال کے لیے بہتر ہے تو بیچنے کا ارادہ چھوڑ دیا، کچھ دنوں بعد اسے رقم کی ضرورت پیش آئی، اس نے کار کو بیچنے کی نیت کر لی مگر سال بھر تک نہ بک سکی، تو اس کار پر زکوٰۃ نہیں بنے گی، کیونکہ اگر تجارت کے بارے میں ایک مرتبہ تجارت کی نیت بدل گئی اور اس کے بیچنے کا ارادہ چھوڑ دیا، پھر اس تجارت کی نیت کی، تو وہ چیز دوبارہ مال تجارت نہیں بن سکتی ہے۔ دکان کی زکوٰۃ کا مسئلہ، کاروبار کے لیے دکان خریدی تو اسے شامل نصاب نہیں کیا جائے گا، دکانوں اور جاگیروں میں زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں جو ایڈوانس کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو آپ ہیوی ڈپازٹ بھی سمجھ لیں۔ بعض لوگ ہیوی ڈپازٹ لیتے ہیں روم کے لیے، اس کا منتھلی رینٹ نہیں دیتے ہیں، یا منتھلی رینٹ بھی ہوتا ہے اور ایک موٹی رقم بھی دی جاتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی کرایہ دار کرایہ دینے میں آناکانی کرتا ہے یا 2-3 مہینے کا کرایہ رکا دیتا ہے، تو پھر مالک مکان اس ڈپازٹ میں سے کاٹتا ہے۔ تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ کرائے پر دکان یا مکان لینے کے لیے ایڈوانس دیا، نصاب میں وہ شامل کیا جائے گا، کیونکہ دکان یا مکان کرائے پر لینے کے لیے دیا جانے والا ایڈوانس یا ڈپازٹ ہمارے یہاں قرض کی ایک صورت ہے، لہٰذا اسے بھی نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ اسے اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ اور یہ مسئلہ جو میں بتا رہا ہوں، چونکہ یہ مسئلہ بتانے کی وجہ یہ ہے کہ آگے اس سے ریلیٹڈ کئی مسائل آنے والے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ ایسی چیز خریدی جس سے کوئی کام کرے گا اور کام میں اس کا اثر باقی رہے گا، وہ بقدر نصاب ہو تو اس پر سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر کوئی ایسی چیز ہو جس کا اثر باقی نہیں رہتا، اگرچہ بقدر نصاب ہو، سال بھی گزر جائے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ جیسے صابن، چنانچہ صابن جو دھوبی استعمال کرتا ہے یا ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، کیونکہ صابن جو ہے وہ فنا ہونے والی چیز ہے، لہٰذا ایسی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں۔ لیکن رنگ ساز پر زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ جو رنگ لگاتا ہے کپڑوں پر اس کا رنگ باقی رہتا ہے، اس لیے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ خوشبو بیچنے والی جو شیشیاں ہوتی ہے، جو ہمارے ہاں ان کو عطار کہتے ہیں، عطر فروشوں کو، حالانکہ عطار جو ہے وہ میڈیکل والے کو کہتے ہیں جو دوائیاں بیچتا ہے، لیکن ہمارے یہاں عطار اسی کو کہتے ہیں جو عطر بیچتا ہے، تو چلیے عطار ہی سمجھ لیجیے، عطر فروش۔ ان کے پاس جو ہے دو ٹائپ کی شیشیاں ہوتی ہیں، ایک وہ شیشی ہوتی ہے جس کے اندر عطر ڈال کر وہ بیچتے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ ہوگی، اور دوسری وہ بڑی بڑی بوتلیں ہوتے ہیں، بڑی بڑی بوتلیں ہوتی ہیں جن کے اندر جو ہے وہ لوگ عطر بھر کر رکھتے ہیں، اسے بیچتے نہیں ہیں، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اگرچہ وہ لاکھوں کی، کروڑوں کی، اربوں کی ہو، لیکن جس میں ڈال کر وہ بیچتے ہیں تو ان کا بھی حساب جوڑا جائے گا، چونکہ وہ مال تجارت ہے۔ اب بعض علاقوں میں جو ہے لوگ گھروں میں روٹیاں نہ بنا کر روٹیاں تندور سے لے کر آتے ہیں،
उस रोटी बनाने वाले को नान बाई कहा जाता है। तो नान बाई जो रोटियां पकाने के लिए लकड़ियां लेकर आता है या नमक नमक खरीदता है, उस पर ज़कात नहीं है। वो इस वजह से कि लकड़ी जलकर ख़त्म हो जाती है, नमक घुलकर फना हो जाता है। हाँ, अलबत्ता रोटियों पे जो तिल लगते हैं, बाज़ जगह तंदूरी रोटी पर तिल लगाते हैं, या वो नान बनाते हैं ब्रेड टाइप का कुछ मावे का, उसका, हाँ, मैदे का, आटे का, तो उसके ऊपर तेल के साथ में जो है वो ये लगाते हैं तिल। तो उन तिलों पर ज़कात दी जाएंगी, चूँकि वो तिल बाकी रहते हैं। किताबों की ज़कात के ताल्लुक़ से, अगर किसी के पास बहुत सारी ज़कात हों, बहुत सारी किताबें हों, तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं, क्योंकि किताबों पर ज़कात वाजिब नहीं जबकि वो तिजारत के लिए ना हो। अगर किसी की किताब की दुकान है, बेचने के लिए किताब है, तो उस पर ज़कात होगी। और पढ़ने के लिए हो, अगरचे वो किसी भी फ़न की हो, किसी भी इल्म से मुताल्लिक़ हो, चाहे नावल हो, डाइजेस्ट हो, या कोई भी किताब हो, अगर वो आपके अपने इस्तेमाल के लिए है तो उस पर ज़कात नहीं है। ये मसला मैंने ऊपर भी बताया था कि जिसके बहुत सारे मकान हों, अगरचे अरबों के हो, वो किराए पर देता है तो उस पर ज़कात नहीं। ऐसे ही किसी के पास ट्रक है, रिक्शा है, टेम्पू है, 3 पहिया है, 4 पहिया है, हमारे यहाँ जिसको एप्पे बोलते हैं, छोटा हाथी बोलते हैं, है ना, तो इसके ज़रिए वो कमाता है, तो बहरहाल उस पर ज़कात नहीं है। हाँ, जब वो साहिब निसाब है और जिस दिन ज़कात अदा कर रहा, उस दिन जो भी रकम जमा हुई है वो सबको वो काउंट करेगा, वो सबको वो काउंट करेगा। घरेलू सामान के ताल्लुक़ से, जिसके पास टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, एसी, और घरों में जो लगने वाले मिक्सर्स वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, इन पर ज़कात नहीं है, इसलिए कि सब घरेलू सामान है, खा उसे इस्तेमाल करता हो या ना करता हो, यानी ऐसे ही पड़े हों। बहुत से घरों में ओवन होते हैं, कभी कभार यूज़ में आते हैं, या तकरीबन आते ही नहीं हैं। और ये माले नामी भी नहीं है, इसके अंदर नमू नहीं है, इसमें ग्रोथ नहीं होता है। सजावट की चीज़ों का के ताल्लुक़ से, मकान की सजावट की अशिया, मसलन तांबे, चीनी के बर्तन वगैरह पे ज़कात नहीं है, अगरचे ये लाखों करोड़ों के हों। घर में जो लोग इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, तो वो टीवी यूनिट के सामने या फिर वो अलमारी में इस तरह के बहुत महंगे महंगे कीमती कीमती सामान सजाते हैं, उन पर ज़कात नहीं है। अब यहाँ हम बयान करेंगे कि बाज़ जगह जब दो लोगों के बीच में सौदा होता है तो वो बयाना देते हैं, लोग उसको बयाना कहते हैं, हालांकि वो लफ्ज़ है बैआना। ठीक है, बै कहते हैं तिजारत को, लेन देन को। ठीक है, तो जो पेशगी रकम दी जाती है, आम तौर से लोग उसे बयाना कहते हैं, बयाना, लेकिन लफ्ज़ है वो बैआना। हमारे यहाँ बयाना ज़र ज़मानत के तौर पर उमूमन ख़रीदो फ़रोख्त से पहले इसलिए दिया जाता है कि हम इस चीज़ को ख़रीदेंगे। ये बयाना महज अमानत या इजाज़त इस्तेमाल की सूरत में कर्ज़ होता है। ठीक है, दोनों सूरतों में ये बयाना भी शामिल निसाब होगा। हाँ, जिसने बयाना दिया है, जब वो अपनी ज़कात अदा करेगा तो बहरहाल वो उसको जोड़ेगा। अब कोई चीज़ ख़रीदी लेकिन उस पर कब्ज़ा नहीं हुआ, अगर किसी ने कोई चीज़ ख़रीदी मगर कब्ज़ा नहीं किया, तो ऐसी सूरत में ख़रीदार या बेचने वाले दोनों पर ज़कात नहीं। ख़रीदार पे इसलिए नहीं कि ज़कात के लिए शर्त है माल का मिल्क में होना, कब्ज़े में होना, और ये कब्ज़े से बाहर है। जब कब्ज़े से बाहर है और जिसने वो लिया है तो वो उसका मालिक नहीं है, वो उसका मालिक नहीं है। कब्ज़ा होने के बाद ख़रीदार को इसकी ज़कात देनी पड़ेगी। जब कब्ज़ा मिल जाएगा तो बहरहाल उसको ज़कात अदा करनी पड़ेगी। ये तिजारत के मुताल्लिक़ मुख्तसर से मसाइल हैं। वैसे तिजारत के मसाइल भी बहुत तवील हैं और इसमें भी बड़ी बारीकियां हैं, और चूँकि चैनल में मुख्तलिफ़ जगहों से हैं, लोग यूट्यूब वगैरह पे सुनने वाले भी मुख्तलिफ़ ममालिक से हैं, तो हर जगह के मसाइल में बहुत फ़र्क भी आ जाता है। निसाब ही को ले लीजिए, सोने चांदी को ले लीजिए। अब हमारे यहाँ पे 613 ग्राम चांदी बआसानी जो है वो 49,000 के अंदर सरकारी रेट पर आती है, और मेरे ख़्याल से जो विदाउट बिल, विदाउट जीएसटी ख़रीदते हैं तो वो इससे भी कम में आती है। तो बहरहाल मेरी गुजारिश है कि जब आप कोई इबादत करें तो आपकी कोशिश ये हो कि ये इबादत बारगाह खुदा में कबूल हो, तो अल्लाह व रसूल के हुक्मों के मुताबिक उस इबादत को अदा करें।
اور اس کی آسان صورت یہ ہے، قرآن نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں پتہ نہ ہو۔ تو ہمیشہ اہل علم سے رجوع کرتے رہیے، علماء کرام سے وابستگی رکھیے، اپنے مسلک کے علماء سے، اہل سنت و جماعت، حنفی مسلک، بریلوی علماء سے، اور ان سے مسائل فقہ معلوم کرتے رہیے، اپنی عبادت صحیح کیجیے، نماز روزہ وغیرہ، اور ساتھ میں اپنی زکوٰۃ وغیرہ کے تفصیلی مسائل بھی علماء سے پوچھتے رہیے۔ اور میری گزارش ہے کہ تنظیم سنی جمعیت الاحناف کو اپنی زکوٰۃ اور صدقات فطرے فدیے دیں، تاکہ تنظیم کے جو بلند و بالا عزائم ہیں، مقاصد ہیں دین و سنیت کی خدمت کے لحاظ سے، وہ پورے ہوں، شرمندہ تعبیر ہوں، ہماری خانقاہ حنفیہ بنے اور اس خانقاہ کے ذریعے 10 شعبوں میں دین و سنیت کا بہترین کام ہو۔ سرکار امام اعظم سے منسوب یہ پہلی خانقاہ اہل سنت و جماعت کی جانب سے میرے علم کے مطابق بنائی جائیں گی، لہٰذا ضرور تعاون کریں۔ تفصیل کے لیے آپ میرے نمبر پر رابطہ کریں 9820672770۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔